اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورت ہود قرآن پاک دا 11واں سپارہ جدا صرف اردو ترجمہ ہے۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور اللہ حکیم اور خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم کو ایک وقت تک فائدے دے گا اور ہر صاحب بزرگ کو اس کی بزرگی، اور اگر روح گردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ تم کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو، یہ اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں تاکہ اللہ سے پردہ کریں۔ سن رکھو، جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑے ہیں وہ ان کو چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ تو دلوں تک کی باتوں کو جانتا ہے۔ اور وہ زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی، اور یہ سب کچھ کتاب روشن میں ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمان زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں نیک کام کون کرتا ہے، اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے یہ تو بہت بڑا جادو ہے، اور اگر ایک مدت خاص تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کس چیز نے عذاب کو روکے ہوا ہے۔ دیکھو، جس روز وہ ان پر آ جائے گا ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں وہ ان کو آ گھیرے گی۔ اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت دیں پھر اس سے واپس لے لیں تو نا امید ناشکرا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد سکون سے تو کہتا ہے کہ سب سختیاں مجھ سے دور ہوگیں۔ بے شک وہ خوشیاں منانے والا، فخر جتانے والا ہے۔ ہاں، جنہوں نے صبر کیا، عمل نیک کیے، یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو تو اس سے تمہارا دل تنگ ہو، یہ کہنے لگیں کہ اس سے کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تم تو صرف پیغام دینے والے ہو اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اس قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لو اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔ اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تو تمہیں اسلام لے آنا چاہیے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے خواہش مند ہیں، ہم ان کو ان کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور ان کا حق کم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو وہ کرتے رہے ضائع ہوگا۔ بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک وہی گواہی بھی ہو اس جانب سے، اور اس میں سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو رہنمائی رحمت ہے، یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو کوئی اور فرقوں میں سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، تو تم اس سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔
اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے؟ ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ اور سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت، جو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں خرابی چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ زمین میں ہرا نہیں سکتے اور نہ اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ ان کو دونا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ نہیں سن سکتے تھے اور نہ دیکھ سکتے تھے۔ یہی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ مذاق کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔ بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان والے ہیں۔ جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دونوں فرقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا اور دیکھتا سنتا۔ بھلا دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ تم سوچتے نہیں؟ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تم کو کھول کر ڈر سنانے والا آیا ہوں، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، مجھے تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، ہم تو اپنے ہی جیسا ایک آدمی سیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی کرنے والے غریب ترین لوگ ہیں اور وہ بھی بہت کمزور، اور ہم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت بھی نہیں دیکھتے بلکہ تم جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے حق پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت خیر بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے چھپی ہوئی ہو، تو کیا میں اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتا ہوں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو؟ اور اے قوم میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے میں ان کو نکالنے والا نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم گمراہ ہو رہے ہو۔ اور برادران ملت، اگر میں ان کو نکال دوں تو اللہ سے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ میں نہ تو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی طرف سے یہ کہ جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو خیر و برکت نہیں دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بالکل بے انصافی کروں۔ انہوں نے کہا، نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت بڑا جھگڑا کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس کا ہمیں ڈر دیتے ہو وہ ہم پر لا دو۔ نوح نے کہا کہ اس کا تو اللہ ہی چاہے گا تو لائے گا، تم اس سے دور نہیں کر سکو گے، اور اگر میں چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں، اللہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے، تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو، اگر میں نے یہ اپنے دل سے بنایا تو یہ میرا گناہ اور میرا نقصان ہے جو میں نے کیا، اور جو تم کرتے ہو میں اس سے بری اور ذمہ ہوں۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے، ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے سامنے بناؤ۔ جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ تو نوح نے کشتی بنانا شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو مذاق کرتے اور کہتے کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو جس طرح تم مذاق کرتے ہو، اسی طرح ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے۔
اور تم کو جلدی پتہ چل جائے گا کس پر عذاب آتا ہے اور اسے کون آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ کے لیے عذاب آتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا، تندور جوش مارنے لگا، تو ہم نے حکم دیا ہر قسم میں سے جوڑا دو نر مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لائے ہو اس کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ کہا اللہ کے نام لے کر اس کا چلنا اور ٹھہرنا اور اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر لہروں میں چلنے لگی گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو الگ تھا پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں نہ ہو۔ اس نے کہا میں پہاڑ سے جا لگوں گا، مجھے پانی سے بچا لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم و کرم فرمائے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ گئی اور وہ ڈوب گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جائے، آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا۔ کشتی کو جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا، کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں، اس کا عمل بہت گندا تھا، تو جس کے تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے دعا نہ کرو، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایسی غلطی نہ کرو۔ نوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز مانگوں تجھ سے دعا کروں جس کی حقیقت مجھے نہیں پتہ۔ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا نوح ہماری طرف سے سلامتی برکتوں کے ساتھ تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعت پر اتر آؤ، اور اگر کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم محفوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔ یہ مجملہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اسی طرح پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، تو صبر کرو، انجام پرہیزگاروں کا ہی اچھا ہے۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، اور تم محض بہتان باندھتے ہو، اور میری قوم میں اس کا تم سے کچھ صلہ بھی نہیں مانگتا، اور میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میں برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ وہ بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہری نہیں لائے، اور ہم تمہارے کہنے سے نہ اپنے الہوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے کسی الہ نے تمہیں عذاب پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ تم بھی گواہ ہو کہ جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، اور تم سب مل کر میرے بارے میں جو نقصان کرنا چاہتے ہو مجھے مہلت نہ دو، اور میں اللہ پر جو میرا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ جو چلنے پھرنے والے ہیں اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے،
اور اگر تم روب گردانی کرو گے جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے۔ میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ یہ عاد ہیں جو اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور ان کے پیغمبر کی نافرمانی کی، اور ہر سچ کا متکبر کا کہا مانا تو اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن رکھو کہ ہود کی قوم پر لعنت۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسی میں آباد کیا، اور اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار بالکل نزدیک ہے، دعا قبول کرنے والا۔ اور انہوں نے کہا کہ صالح اس سے پہلے ہم تم سے بہت سی امیدیں رکھتے تھے، کیا تم ہم کو اس چیز سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں اس سے بہت بڑا شک ہے۔ کہا اے قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے نعمت بخشی ہو، تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کر سکتا ہے؟ تم تو میرا نقصان ہی کرتے ہو۔ اور اے قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے تو اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ جلد عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں تو کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچایا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا پروردگار طاقتور زبردست ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگاڑ نے آ پکڑا تو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن رکھو کہ سمود پر لعنت۔ اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے، سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر خوف محسوس کیا، کہا خوف نہ کریں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، ہنس پڑی تو اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا اے میرے ہاں بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا اور میرے میاں بھی بوڑھے ضعیف ہو گئے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قدرت سے مذاق نہیں، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں، اور وہ سزاوار حمد و ثنا بزرگ عالی شان ہے۔ جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے بحث کرنے، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے نرم دل رجوع کرنے والے تھے۔ ابراہیم اس بات کو جانے دو تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے، ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔